ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ سب کو آپ کی میزبان بسفی کا ایک مرتبہ پھر سلام۔ اور اب ان گھڑیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو افطار کی گھڑیاں ہیں، اذان مغرب کی گھڑیاں، اور پہلے روزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں بھی جی، اور یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے ساتھ علماء کرام تو موجود ہی ہیں، ساتھ میں جی نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ میں بات کروں تو نعت خواں میں میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جی عمران علی نقشبندی صاحب، اور نعت خواں ثنا کاشف ہیں۔ ثنا کی طرف واپس جاؤں گی، اور ثنا میں چاہوں گی کہ ہم بات تو بہت دیر سے کر رہے ہیں گفتگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بارگاہ رسالت میں اگر ہدیہ پیش کریں اس محفل کی توسط سے تو آپ بہت ہی خوبصورت ہوگا جی۔ آج ولادت با سعادت غوث پاک کی ہے تو منقبت پیش کر رہی ہوں۔ مجھ پہ کرم کی ایک نظر ہو، مجھ پہ کرم کی ایک نظر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، مشکل میں پھنسا ہوں لیجیے خبر، مشکل میں پھنسا ہوں لیجیے خبر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، تم مولا علی کے پیارے ہو، اور زہرا کی آنکھ کے تارے ہو، اور زہرا کی آنکھ کے تارے ہو، حسنین کے تم ہو لخت جگر، حسنین کے تم ہو لخت جگر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، ہر دکھیا کی سنتے ہو تم، میری بھی کرو سب دور علم، میرے بھی کرو سب دور علم، فریاد ہے میری شام و سحر، فریاد ہے میری شام و سحر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، ہو مجھ پہ کرم کی ایک نظر، ہو مجھ پہ کرم کی ایک نظر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پاک کے حوالے سے پیش کر رہی تھیں ثنا کاشف نعت خواں، اور جہاں اس خوبصورت موضوع اور اس محفل کے حوالے سے ہم بات کریں رمضان المبارک کی، وہیں پر رمضان المبارک کا یہ مہینہ گناہوں کو بخشنے کا جہاں ہمیں موقع دیا ہے، وہیں پہ اس بابرکت مہینے کی جہاں بہت اہمیت ہماری زندگی میں ہے، وہ اہمیت ایک اور بھی وجہ سے ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے بھی کہ یہ مہینہ ڈسپلن لے کر آتا ہے۔ عام زندگی میں ہم بات کریں تو ہم ڈسپلن ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
کہ آپ کو زندگی میں ایک بریک چاہیے ہوتا ہے اپنی روزمرہ کی روٹین سے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈسپلن ہونا ہے، مجھے جو ہے وہ اپنے آپ کو خود سے اپنا محاسبہ کرنا ہے. یعنی کہ ڈسپلن کیا ہے؟ بیسکلی اپنی زندگی میں ایک نظم و ضبط لے کر آنا نا، کہ آپ نے کوئی کام وقت پر کرنا ہے، اٹھنا کب ہے، سونا کب ہے. کیونکہ میجورٹی آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی چکا چوند میں اور تیز رفتاری میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، بہت دفعہ اپنی روٹین کو بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک پراپر وے میں اور روٹین لائف میں لے کر آنے کے لیے یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے نا کہ آج سے کئی 100 سال پہلے اسلام آیا، اور یہ بہت پیارا دین ہمارے پاس آیا اور رب کی طرف سے آیا. تو جب رب نے جو چیزیں پہلے بتائی ہمیں آج سے کئی 100 سال گنا پہلے، وہ باتیں اب سائنٹیفکلی بھی پروو ہو رہی ہیں. کیونکہ سائنس آپ کو کہتی ہے کہ جی آپ اپنی زندگی میں بریک لیں، اپنی زندگی میں جو ہے ڈسپلن لائیں. تو وہ ساری چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے، اللہ کو سب پتہ ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، اس لیے اللہ کو سب پتہ تھا، اللہ کو سب معلوم تھا. تو اس نے جب انسان کو بنایا، پیدا کیا، ساتھ ساتھ اس کے لیے ان چیزوں کو اسی طرح سے ترتیب کیا. یعنی کہ جہاں جہاں بھی جو چیز بھی رکھی ہے نا، یعنی کہ مہینے رکھے ہیں کہ جی یہ پہلا مہینہ محرم کا ہے، دوسرا مہینہ جس طرح سے بھی سارا، آخری مہینہ ہو، یہ رمضان کا مہینہ، شعبان کا ہو، جو بھی، ہر مہینے میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اس کی جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی راز، یعنی کہ کوئی نہ کوئی، اور ہمارے لیے کوئی فائدے مند بہتری اس میں شامل ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم ڈسپلن ہو جاتے ہیں، ہمارا کھانا پینا ایک روٹین میں آ جاتا ہے کہ جی اس وقت ہی سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے. جو لوگ خاص طور پہ جو ان ڈسپلن ہو جاتے ہیں ان کے لیے سب سے، تو رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جی انسان کو اپنے آپ کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے چلنا ہے. اچھا، مفتی صاحب موجود ہیں، ان کو بھی میں شامل گفتگو اسی میں کر لوں. مفتی جہانزیب فضائی صاحب، اب کتنی خوبصورت بات ہے، جیسے کہ میں نے ڈسپلن کی بھی کہی، اور جب میں پہلے بھی بات کہی تھی، میرے خیال صاحب کچھ کہنا بھی چاہے تھے، میں چاہوں گی کہ وہ بات کا ذکر بھی اب کر دیں جو دھوکے والی بات پہ میں بات کر رہی تھی، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی افادیت رکھی ہے، اور انسان کو بھی نہیں پتہ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آہستہ آہستہ چیزوں پر سے جب پردہ اٹھتا ہے، جب پڑھتے ہیں، جب شعور آتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے اچھا جی اس چیز کو اس لیے رکھا گیا. تو یہ بھی مہینہ ایک خوبصورت مہینہ ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے تحفے کے طور پہ ہمارے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے ابھی ایک بات بتائی کہ تعلیم سے شعور پیدا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اس وجہ سے ہے. کئی سال پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں روزے رکھنا ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، ہم رکھتے گئے. لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد آج سائنس کہہ رہا ہے کہ یہ جو باڈی پارٹس خراب ہو جاتے ہیں نا، کسی کا جگر خراب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی آنت خراب ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کینسر کا ہو جانا. تو کینسر کا علاج سائنسدانوں نے اب آ کے جو ہے اس کو دیکھا ہے، ڈائگنوسٹ کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا. جو کینسر کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، جو کینسر سے باڈی پارٹس خراب ہوتا ہے، تو روزہ رکھنے سے جب ایک ٹائم تک کے بندہ بھوکا رہتا ہے اور کم و بیش 20 سے 30 دن تک اگر آدمی ریگولر یہ روزہ رکھے، تو وہ جو جسم میں کیڑے ہوتے ہیں جو کینسر کا مواد دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کینسر کے مواد کو ہی کھا جاتے ہیں اور انسان صحت یاب ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ کی اجازت سے مفتی صاحب، ایک اور آج کل بالکل یہ سائنس نے بھی نیا ایک نکالا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں کہ جی بہت سارے ہمارے جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے سٹارز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، انٹرمیٹنگ فاسٹنگ. یعنی کہ پہلے تو فاسٹنگ ہم جب ہمارے مذہب کے اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ جی دیکھو تم بھوکے پیاسے ہو، تمہیں سزا ملی ہوئی، اس طرح کی نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم جو غیر مسلم ہیں اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتے تھے آج سے پہلے بھی، جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو مشرکین جو کافر تھے وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ انٹرمیٹنگ کا جو آیا ہے کانسیپٹ فاسٹنگ کا، اور سارے وہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں بڑے اس کے ایڈز بھی چل رہے ہیں جی، اور بہت اس کو پذیرائی دے رہے ہیں جو سیلیبریٹیز وغیرہ، وہ کیا ہے. تو اب یہ جو کہ بھی آپ نے بتائی بات کہ فاسٹنگ کا کہ کتنا اب وہ سائنس اب بتا رہی ہے، یعنی کہ ساری چیز اب سائنس سے پتہ چل رہی ہے اور ہمیں 1450 سال پہلے پتہ چل گئی. یہ ساری باتیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسلام سے یہ سب سیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمیں اس وقت پتہ چلا جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا یہ الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن شاید آپ کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی دین اور مذہب ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں،
تو وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی ہے جس نے ہمیں روزے کا بتایا، نماز کا بتایا۔ لوگ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ ڈپریشن زیادہ ہو رہا ہے، بھائی ڈپریشن ہو رہا ہے نماز پڑھ لیں۔ تو ڈپریشن کے مریض کو دوسرے ممالک کے اندر نماز کی طرح رکوع کرا کے رکھا جاتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، پھر کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر سجدے میں ڈالتے ہیں اس کو، جب سجدے میں جاتا ہے تھوڑی دیر تک روکتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کی ایکسرسائز ایسی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ان سے پوچھیں یہ کیا ہے، کہہ رہے یہ دماغ کا علاج ہو رہا ہے، خون جب سجدے میں جاتے ہیں تو دماغ پہ پہنچتا ہے تو اس کی رگیں تر ہوتی ہیں، اس سے نفسیات ہٹتا ہے، اور وضو کرایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پانی مار لیں، اب کرونا ہوا لوگ بول رہے ہیں بھائی ادھر پانی مار لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، اس سے نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اسلام کا تقدس ہیں، اسلام کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں جن کو اب آپ اپلائی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس سے یہ نفع ہوگا۔ تو اصل میں اسلام ہے ہی نفع والا دین، اسلام ہے ہی فائدے والا دین، اسلام ہے ہی امن والا دین، اور یہی امن والا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، فلاں صاحب نے مجھے دھوکہ دے دیا میں نے صبر کر لیا، فلاں صاحب نے مجھے دھوکہ دے دیا میں نے صبر کر لیا، میں نے سب کو تو بتا دیا، صبر کہاں کیا؟ اب وہ اللہ، وہ رب جو کہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں، تو اب جو ہے میں نے سارا ابال، سارا غصہ ان کو بتا کے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا، تھوڑا ان کو بتا کے ٹھنڈا کر لیا، ان کو اگر میں یہ سب کچھ جمع کر کے رات کا ٹائم اپنے رب کو بتاؤں تو وہ تو ایسا سنتا ہے جیسے کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اتنی دلجوئی کرتا ہے، اتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سنائیں، اس کو بتائیں، اور ہم سب کو بتا رہے تھے میں نے صبر کر لیا۔ صبر اس کا نام نہیں ہے، صبر والے کے ساتھ اللہ ہے، وہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ تو وہ کون سا صبر کرنے والا ہے کہ جس پہ کچھ بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی ناراض ہو رہا ہے، کوئی جیلس ہو رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، برداشت کرتا رہے، رات کے ٹائم تہجد پڑھے، نماز پڑھے اور اللہ کو بتائے، روتے ہوئے بتائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے۔ پھر جب اس کی مدد آتی ہے نا تو لوگ بھلے رات کی تاریکی میں ہوں مگر وہ شخص جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کو بتاتا ہے، پھر وہ ایک چمکتا ہوا چاند بنتا ہے، تارا بنتا ہے۔ تو یہی اسلام ہے، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو اپنی باتیں نہیں بتانی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہوتا ہے نا، اب دھوکہ تو اس نے دے دیا، اب آگے چلیں، کام ہو گیا اب آگے چلیں، اب بھول جائیں اب آگے چلیں، معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کریں گے نا تو وہ بندہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب آپ اس کے بندے کو ہی معاف کر دیں گے تو آپ بھی اس کے بندے ہو، تو جب وہ اجر دے گا تو پھر وہ اجر دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن چلیں گے تو ان کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت سارے اعمال ہوں گے، بہت ساری آسائشیں ان کو ملیں گی، وہ کہیں گے کس چیز کی؟ لیں گے صبر کے لیے، آپ نے بتایا نہیں نا، کسی کو چھپا لیا، اللہ نے اس کو بڑھا دیا اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا۔ تو جب ہمیں ضرورت ہوگی رب تعالیٰ ہمیں جب دے گا۔ آج 60 سال 65 سال 70 سال کے لیے تو آئے ہم نے 100 سال سے زیادہ رہنا ہی نہیں ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ 100 سال کی زندگی کے بعد باڈی پارٹس خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، 80 سال کے بعد تو رہنا ہی نہیں ہے، تو 70 سال 80 سال میں ہی تو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ پھر قرب لینا ہے رب باری تعالیٰ کا جنت میں، دیدار کرنا ہے جنت میں اللہ کا، تو اس کے لیے 70 سال ہی تو برداشت کرنا ہے۔ اور زندگی میں دھوکہ 4 بار 5 بار 10 بار ہی ہوگا، زندگی میں کوئی برائی کرے گا بھلے ساری زندگی بھی کرتا رہے، 60 سال تک ہی کرے گا نا بھائی، اس سے زیادہ تو نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہم سے، اور جب اللہ راضی ہوگا نا تو یہ بھی ایک رضا ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں رمضان عطا کر دیا، یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی دینے والا مہینہ ہمیں عطا کر دیا، یہ اس کی رضا ہے۔ ورنہ چاہتا تو ہمیں اس سے پہلے موت دے دیتا، چاہتا تو وہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا کہ ہم روزے رکھیں، ہم نماز پڑھیں، اس کی عبادت کریں، عفو کرم میں اس سے ہم مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، چاہتا تو نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ ہمیں چاہتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس نے اپنی رحمت والا مہینہ، اپنی برکت والا مہینہ، جہنم سے آزادی دینے والا مہینہ ہمیں عطا کیا، اور اس میں ہمیں روزے بھی رکھوا رہا ہے۔ اور روزدار کی تو دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد کرتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے راضی ہے۔ تو ہمیں بھی دوسروں سے راضی ہونا چاہیے، ہمیں معاف کرنا چاہیے، اور اس رمضان کو اس کی برکتیں لوٹنا، اس کی برکتیں حاصل کرنا کیسے ہوں گی؟ کہ ہم سب کو معاف کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں برکت عطا کرے گا۔ اور میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا K21 کی جانب سے کہ لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں، سحری کا، اور اپنے آپ کو طاقتور بتاتے ہیں، ایسا نہ کریں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے سحری کرو، سحری میں برکت ہے، چاہے کھجور سے کریں۔ آپ بھلے کھجور کھائیں لیکن سحری کریں، اس سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ برکت کس چیز میں ہوگی؟ آپ کے جسم میں ہوگی، آپ کی آنکھوں میں ہوں گی، آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہونے والی ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ سحری کریں،
سحری کریں گے انشاءاللہ آپ اور زیادہ طاقتور ہوں گے. سبحان اللہ. اور افطار بھی مل جل کے کریں. اور افطار جو ہے نا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے کہ آمین 21 کو بھی اللہ اللہ تعالیٰ آمین. برکت عطا عمران علی نقشبندی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. عمران علی نقشبندی صاحب میں چاہوں گی کہ چونکہ ہم اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، پھر دعا کی طرف بھی میں نے جانا ہے، تو اس سے پہلے چند نعتیہ اشعار جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا سید ابرار کی باتیں، سرکار کی باتیں، لجپال کی باتیں، غم خار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خار ہمارا، پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی، ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی. چاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں. چاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں. اور خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، یہ سب دیکھے نظارہ. خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، یہ سب دیکھے نظارہ. پھر کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں، سرکار کی باتیں. پھر کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. محبوب خدا سید ابرار کی باتیں، سرکار کی باتیں. واہ واہ، نقشبندی صاحب نے ماحول بہت ہی خوبصورت بنا دیا. بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر کے اتنی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے ماشاءاللہ سے کہ
محفل جو ہے اس میں جان آ گئی بالکل جسے کہتے ہیں کہ، اور یقیناً طور پہ ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں اب ان ساعتوں کی طرف جو کہ ہمارے اختتام کی گھڑیاں ہیں اس ٹرانسمیشن کی بھی اور پہلے روزے کی بھی، اور کتنی جلدی ہے پہلا روزہ گزر گیا تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ساتھ آج 23 مارچ بھی تھا، میں تھوڑی سی بات آغاز میں صرف کر سکی، موقع نہیں مل سکا، اور آج کے دن پاکستان بنانے کا عزم ہوا، قرارداد پیش کی گئی مینار پاکستان پہ، اور یہ طے کر لیا گیا کہ جی پاکستان لے لیا جائے گا مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک۔ لیکن آج اس پیغام کے ساتھ یہ چھوڑے جاؤں گی بات کہ کیا واقعی ہم نے اپنے وطن کی آزادی کا حق ادا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ آزادی جو کتنے ممالک کو ہے ہی نہیں۔ کشمیریوں سے پوچھے، مقبوضہ کشمیر سے جہاں بھارت نے اپنی جو ہے جارحانہ دہشت گردی مچائی ہوئی ہے، چیچنیا سے پوچھ لیے، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس ملک میں ہم آزاد ہیں، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ یہ سوال میں آج کے دن آپ کے لیے چھوڑے جاتی ہوں، اور غور کریں اپنے اوپر۔ تو جی اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر میں یہ کہتی ہوں کہ جی آج کا وارڈروب جو ہمیں اسپانسر کیا ہے وہ ہمیں کیا ہے شیمرفس نے، اور تھینک یو سو ویری مچ شیمرفس فار ٹوڈیز اسپانسر۔ اور میں جاؤں گی مفتی صاحب کی طرف، مفتی جہان زیب صاحب کی طرف، اور میں چاہوں گی کہ دعا کروا لیں تاکہ دعا کی طرف بڑھ جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب کریم، یا پاک پروردگار عالم، ہم سب کے آج کے رمضان المبارک کو قبول اور مقبول فرما، ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، ہمارا آج نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا رب کریم، آج ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے اپنا رب مانگتے ہیں، مالک مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر امن قائم فرما، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، ہمارے ملک پاکستان کو جو ہے برے لوگوں سے محفوظ فرما، اس کی قیادت کو اچھا فرما اور ہمیں اچھی قیادت عطا فرما۔ یا مالک مولا سب کو ہدایت عطا فرما، اور جتنے بھی K21 پہ ہم یہاں پر آج تیرے بندوں کے لیے بیٹھے اور یہاں پر انہوں نے ہمیں بلایا، اتنی عزت دی، ایسا اہتمام کیا، مالک مولا انہیں بھی عزت عطا فرما، اس چینل کو بھی مالک مولا جو ہے ترقی عطا فرما، یہاں پر کام کرنے والوں کو بھی ترقی عطا فرما۔ مالک مولا زلزلے آ رہے ہیں دنیا میں، مالک مولا ہمارے ملک کو اور تمام عالم اسلام کو، تمام اپنے بندوں کو ہر طرح کے اپنے عذاب سے محفوظ فرما، ناراضگی سے محفوظ فرما، اچانک حادثات سے محفوظ فرما، ہر برائی سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم، جو بیٹیاں جو بہنیں گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، لالچی رشتوں سے محفوظ فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک مولا جو بے روزگار ہیں، مالک مولا جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے دسترخوانوں کو وسیع فرما، جو بھوکے ہیں مالک مولا ان کو اناج عطا فرما، مالک مولا جن کے اناج برباد ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ سے آباد فرما، مالک مولا جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، مالک مولا جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، مالک مولا تمام امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاف فرما، تمام آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امت کو معاف فرما، جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف فرما، جو اس دنیا سے جا چکے انہیں بھی معاف فرما، سب کی پردہ پوشی فرما، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے مالک مولا پردہ فرما، مالک مولا ہم سب کو ایک دوسرے کی برائی کرنے سے محفوظ فرما، آپس میں محبت عطا فرما۔ یا مالک مولا اس دور میں ہر ایک نے ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیا، مالک مولا ہمیں دوبارہ سے عزت عطا فرما، سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا سب نے ایک دوسرے کا ادب کرنا چھوڑ دیا، سب کو ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا یا رب کریم ہم سب کو مسلمان بنا، مالک مولا جیسا مسلمان ہونے کا حق ہے ایسا مسلمان بنا، جیسا تیرا بندہ ہونے کا حق ہے ہمیں اپنا بندہ بنا، مالک مولا ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بالخصوص دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی آزادی کے لیے شہید ہوئے،
جن پر ظلم کیے گئے مالک و مولا ان تمام شہیدوں کو اعلیٰ مقام و درجہ عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔ اور رب تعالیٰ ہم سب کی اس دعاؤں کو اور اس عبادت کو، اس محفل کو قبول فرمائے، آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ اس ٹرانسمیشن سے اختتام لیں گے، آپ سے اجازت لیں گے۔ جاتے جاتے میں چاہوں گی ثنا کاشف سے کہ اختتامیہ جو کلام ہے اس کو پیش کرتے ہوئے بس پھر ہم اسی کے ساتھ اختتام کی طرف چلے جائیں۔ دن رات منگا میں ہو دعا، میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا، میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا، دن رات منگا میں میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا، میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا، درود آد گجرے صلاۃ آد ڈالی، پڑھ پڑھ چڑھا دینے لکھا سوالی، میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناوا، میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا، میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا، میں سونے محمد دی